اس کے بعد مختلف زمانے آئے، کبھی یہودیوں نے قبضہ کیا، کبھی عیسائی غالب آ گئے، انہوں نے قبضہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مبارک زمانہ آیا، اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور روم کے بادشاہ کے ماتحت تھا۔ روم کا جو عیسائی بادشاہ تھا، فلسطین اس کے قبضے میں تھا، اور عیسائی فوج اور سارے عیسائی وہاں آباد تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سن 16 ہجری میں مسلمانوں نے بیت المقدس پر چڑھائی کی۔ بیت المقدس پر چڑھائی کی اور حضرت عمر فاروق کے حکم سے صحابہ کرام نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور تقریباً 30,000 صحابہ بیت المقدس کو فتح کرنے وہاں پہنچے۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے قلعے کے دروازے سارے بند کر کے اپنے اندر محصور ہو گئے، اور صحابہ نے بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ 3 دن تک گہراؤ رہا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے تھوڑی بہت تیر اندازی بھی ہوئی، اور پتھر وہ قلعے کے اوپر سے تیر چلا رہے ہیں، صحابہ نیچے سے ان کو جواب دے رہے ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی مدبھیڑ ہوتی رہی۔ تو جو عیسائی تھے بیت المقدس کے اندر محصور ہو کے رہ گئے، انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری سے کہا، بھائی کرنا کیا ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح، یہ تو ضدی قوم ہے، یہ تو نہیں مانے گی، اور یہ تو چلتے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے چلتے ہیں، ہم کب تک لڑیں گے ان سے؟ کوئی حل ہے، کوئی رہنمائی ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو جو سب سے بڑا پادری تھا، کمامہ نام تھا اس کا، کہنے لگا ایسا کرو، ان کے جو کمانڈر ہیں ان کو بلاؤ، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مل کے کیا کرو گے؟ ارے بھائی تمہیں نہیں پتا، میں نے توریت بھی پڑھی ہے، میرے پاس انجیل بھی ہے، پچھلی آسمانی صحیفے بھی ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو جو مسلمان فتح کرے گا اس کا حلیہ کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے، تو میں ذرا دیکھ تو لوں یہ وہی شخص ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے اوپر سے پیغام دیا، مسلمانوں جو تمہارے امیر ہیں انہیں آگے بھیجو، ہمارے پادری ان سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر تو مدینے میں تھے اور ابو عبیدہ فوج کے کمانڈر تھے، وہ آگے بڑھے، ہاں جی میں ہوں فوج کا کمانڈر مسلمانوں کا، اور بتائیے کیا بات ہے۔ تو اس پادری نے غور سے دیکھا، گھور کے دیکھ رہا ہے ابو عبیدہ، اور کہنے لگا جاؤ کوئی کام نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ، اور قلعے میں آ کے اپنی فوج سے کہہ رہے یار ڈرو نہیں، یہ وہ آدمی ہے ہی نہیں، لڑو ان سے، جیت تمہاری ہوگی۔ تو وہ لڑتے رہے، وہ اوپر قلعے میں سے حملہ کرتے رہے، صحابہ نے بھی جان نہ چھوڑی، بھائی 4 مہینے تک محاصرہ کیا صحابہ نے، جان نہیں چھوڑی ان کی، 4 مہینے کم ہوتے، صحابہ بھی ہمت نہیں آ رہے کہ ہم تو مسجد اقصی میں نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ اب 4 مہینے میں تو ان کے سارے کنے ڈھیلے ہو گئے عیسائیوں کے۔ پھر اپنے پادری کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی ہماری جان چھڑاؤ یار، ہم کب تک، ہم نہیں اس قوم سے لڑ سکتے، 4 مہینے سے ہم محصور ہو کے بیٹھے، کھانا پینا ختم ہو رہا ہے، اناج ختم ہو رہا ہے، اسلحہ ختم ہو رہا ہے، ہم کب تک لڑیں گے ان سے۔ پادری کو کچھ خیال آیا، آ کر اس نے پھر مسلمانوں کے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دیکھو بھائی ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم دروازے کھول دیں گے، آپ آ جاؤ، یہ بیت المقدس آپ کا ہوا،
لیکن کوئی ایگریمنٹ کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، لیکن یہ معاہدہ مسلمانوں کے امیر سے ہوگا، لہذا مدینے سے انہیں یہاں بلا لو اور ہم ڈائریکٹ ان سے کے سامنے بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیں گے۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مدینے میں حضرت عمر کو خط بھیجا کہ آپ یہاں فوراً تشریف لے آئیے، اور ان لوگوں نے ہار مان لی ہے اور یہ اب آپ سے خود ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کے پادری نے یوں بلایا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ ان کے امیر میں ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا سفر کیا، اور وہی سادگی جو حضرت عمر کی سادگی تھی، درود شریف پڑھ لیجیے۔ سواری کے لیے ایک اونٹ اور ایک آپ کا خادم، جو لباس آپ کے جسم پر ہے اس میں 14 پیوند ہے، 14 پیوند۔ اپنے خادم سے کہنے لگے، یار بات سن، اگر میں اس پہ سوار ہوں اور تو پیدل چلتا رہے تو تیرے پہ ظلم ہوگا، اور میں تجھے بٹھا دوں اور میں پیدل چلوں تو میرے پہ ظلم ہوگا، اور اگر ہم دونوں بیٹھ جائیں اور اس پہ سفر کریں، دور کا سفر ہے تو یہ اس بے زبان پہ ظلم ہوگا۔ یہ ہے عمر۔ ایسا کرتے ہیں، باری باندھ لیتے ہیں، کچھ دیر تو بیٹھ جا، کچھ دیر میں بیٹھ جاؤں گا، اور کچھ دیر اس جانور کو خالی بھی چلنے دو۔ یہ ہیں کس کے تربیت یافتہ؟ ان کی تربیت محمد عربی کے آستانے پہ ہوئی ہے۔ اسی سادگی میں چلے، نہ کوئی شور و غل، نہ کوئی آگے پیچھے فوج کے شور شرابے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت المقدس پہ جھنڈا لہرانے جا رہا ہے، 14 پیوند ہیں عمر کے کرتے پر۔ سفر کر کے وہاں پہنچے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، پورا بیت المقدس نعروں سے گونج اٹھا۔ تو عیسائی تو منتظر تھے۔ ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین، یہ بہترین قسم کا لباس آپ کے لیے تیار ہے، یہ عربی نسل کا گھوڑا آپ کے لیے منگا کے رکھا ہے، تیار ہو جائیے تاکہ ان سے مذاکرات ہو جائیں۔ حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو گھور کے دیکھا، ایک ہاتھ ان کے سینے پہ مارا، کہا، ابو عبیدہ تو اتنی جلدی بدل جائے گا، عمر کو یہ خبر نہیں تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ عزت ہمیں لباس کی وجہ سے ملی، ان عربی گھوڑوں کی وجہ سے ملی؟ اے ابو عبیدہ، ہمیں یہ عزت محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے کہ آج وہ گھٹنے ٹیک کر ہمارے آگے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں یہ عزت لباس سے نہیں ملتی، عربی گھوڑوں سے نہیں ملی، یہ تو محمد عربی کی غلامی سے ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی 14 پیوند لگے کرتے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میدان سے مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اب کیا کیا بات سناؤں۔ جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت ہے تو خادم کے سوار ہونے کی باری آ گئی، تو اونٹ سے اتر گئے، بھئی تیری باری آ گئی، بیٹھ جا۔ اور کہنے لگا، سامنے بیت المقدس ہے، لوگ کیا کہیں گے، چل چل، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر۔ میرے بھائیوں، دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہا ہے، اور خود پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا شان ہوگی بھائی، اللہ کو ایسوں پہ پیار نہیں آئے گا پھر؟ ہاں بھائی، آ گئے ہمارے امیر، بلاؤ اپنے پادری کو۔
ان کا پادری آیا اور حضرت عمر کو سر سے لے کے پاؤں پورا جائزہ لیا. جائزہ لے کے اندر آیا, کہنے لگا ارے اس کے قدموں میں گر جاؤ, یہی تو وہ ہے, اس کا نام عمر ہے, اس کا لقب فاروق ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں اسی کا چہرہ پڑھا ہے. جاؤ جاؤ, اپنی خیریت چاہیے تو اس کے قدموں میں گر جاؤ. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, حضرت عمر فاروق آئے, نہ کوئی تیر چلانے کی ضرورت پڑی, نہ کوئی پتھر برسے, نہ کوئی نیزے چلانے کی ضرورت پڑی. صرف پادری نے دیکھ لیا یہ وہی عمر ہے جس کی نشانی ہماری کتابوں میں ہے. لو جی, ہم نے ہار مانی, بیت المقدس تمہارا ہوا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ تھا کبھی ہمارا عروج, یہ تھا کبھی ہمارا دبدبا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں تشریف لائے, مسجد اقصی میں 2 رکعت نوافل ادا کیا. انہوں نے تو کچرا بنایا ہوا تھا مسجد کو, صفائی کر رہے ہیں, اپنی جھولی میں مٹی گندگی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں امیر المومنین. جب صفائی ہو گئی, بلال سے کہا بلال زمانے ہو گئے تمہاری اذان نہیں سن رہی. کہنے لگے امیر المومنین آپ کو تو پتہ ہے محمد عربی کے جانے کے بعد بلال نے کبھی اذان نہیں دی. تو کہا آج بھی نہ دو گے؟ ارے آج تو بیت المقدس پہ محمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اے بلال کیا آج بھی اذان نہ دو گے؟ حضرت بلال حبشی نے اذان دی. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, 30,000 صحابہ, حضرت عمر بھی موجود ہیں بیت المقدس میں. ہر آنکھ رو رہی ہے. بعض صحابہ تو دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. ادھر بلال کی اذان گونجی, ادھر سب کو محمد عربی کا زمانہ یاد آ گیا. یوں اللہ نے مسجد اقصی کو پھر سے مسلمانوں کے لیے دے دیا, اور مسلمان جو ہے پھر سے اسلام کا جھنڈا لہرایا, اور مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہو گیا. تو یوں حضرات صحابہ کی شان اس طریقے پر ہوئی کہ ساری دنیا کو فتح کرتے چلے گئے اور بیت المقدس فتح ہوا. تو اس طریقے پر حضرت عمر فاتح بیت المقدس رہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.